میرے یا تمہارے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمارے مسائل کہنے سے مسئلہ یقیناً حل ہوتا۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیں، ہم بنیں گے آپ کی آواز، اور پھر یہ ہو جائے گی ہماری آواز، ہماری آواز، ہماری آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹی وی سے میں آپ کا میزبان سید نثار رضا پروگرام ہمارے مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ ناظرین، ہمارا عنوان نوجوانوں کے مسائل۔ پچھلے 2 دنوں سے آپ اس عنوان پہ گفتگو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جو پریویس مہمان تھے جو پچھلے پروگرام میں تھے، جناب ڈاکٹر سید علی صاحب اور زاہد علی سعیدی صاحب۔ آج کے مہمان ہمارے کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب اور جناب مظہر عابدی، شاعر اہل بیت، موجود ہیں۔ ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب بھی شاعر اہل بیت ہیں اور نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، سماجی ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس طرح سے خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ میسم۔ اور آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بڑا اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے ماشاءاللہ سے، اور نئے نئے موضوعات لے کر جو آپ آ رہے ہیں اس سے کافی بہتری آ رہی ہے۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل جی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی میں آپ کی آواز بالکل سن پا رہا ہوں۔ آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ میں نے کہا وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ باہر بھی جاتے رہتے ہیں، ملک سے باہر بھی آپ جاتے ہیں اور وہاں کے ماحول سے بھی واقف ہیں۔ یہاں پہ جو نوجوانوں کے مسائل ہیں اور وہاں جو نوجوانوں کے مسائل ہیں، اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا آپ فرمائیے گا۔ جی بڑا اچھا سوال اس حوالے سے کہ اس ذکر کی بدولت جو ہے وہ ساری دنیا میں ہی جانا ہوا۔ یورپ کے بھی تقریباً تمام ممالک میں گیا، عزاداری دیکھی، وہاں کے سینٹرز دیکھے۔ امریکہ میں ایک عرصے تک جاتا رہا، وہاں دیکھا، مسقط میں دیکھا، دبئی میں بہت کچھ دیکھا۔ تو اس حوالے سے ہر جگہ کے نوجوانوں کے الگ مسائل ہیں۔ یعنی اگر ہم انڈو پاک کی بات کرتے ہیں، بر صغیر کی، جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہیں، تو یہاں کیونکہ ہمیں عزاداری کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ہمیں یہ کہنے پلیٹ میں رکھ کے ملا کہ ہم ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ ہمارے اوپر ایک اللہ کی مہربانی ہوئی، اہل بیت کا فضل و کرم تھا کہ ہم ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ہمیں جو ماں کی گود سے ہی عزاداری کی جو تربیت ہمیں ملنی شروع ہوئی، تو وہ اس وقت تک ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ وہ تربیت ہے جو ہر آنے والے وقت کے ساتھ جاری رہتی ہے، یہ نہ کبھی ختم ہوتی ہے نہ اس میں کمی ہوتی ہے، بشرطے کہ آدمی اس کو سیکھنا چاہے، اسے سمجھنا چاہے۔ اور جو نہیں سمجھنا چاہتا، جو نہیں سیکھنا چاہتا، اس کے لیے تو یعنی دعائیں کی جا سکتی ہے کہ مولا اس کی توفیقات میں اضافہ کرے اور وہ اس سلسلے کو دیکھے۔ جہاں تک عزاداری کا معاملہ ہے، عزاداری کے جتنے معاملات ہیں وہ ہمارے ایک کلچرل اس میں بھی آتے ہیں کہ ہم جس بھی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کا کلچر وہاں بھی جو ہے وہ ہمیں عزاداری میں اسی طرح نظر آتا ہے۔ مثلاً آپ اگر پاکستان کی عزاداری دیکھیں گے تو وہ عراق اور ایران میں کی جانے والی عزاداری سے کافی مختلف نظر آئے گی۔ یعنی جو عراق میں آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسے اگر پاکستان میں کرنے کی کوشش کریں تو یہاں لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ جس طرح وہ ایک اسٹیج بناتے ہیں اور سارا سلسلہ کرتے ہیں، باقاعدہ اس میں کریکٹر شامل کیے جاتے ہیں، اور وہ چوراہوں پہ وہ اسے ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ وہ پاکستان میں یا انڈیا میں اس کی اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ لوگ ان کا ڈرامہ بنا دیں گے جو یہ کرنا چاہے گا۔ تو کیونکہ عزاداری کے معاملات ہیں، اچھا اس میں نوجوانوں کے مسائل، ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی اور پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔
تو اس سلسلے میں جو پاکستان کے عزادار نوجوانوں کے مسائل ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور جو ہمارے باہر یورپی ممالک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے مسائل قدرے مختلف ہیں۔ تو کیونکہ مجھے جو پاکستان کے نوجوانوں کے مسائل ہیں اس میں نظر آپ کی بہت اچھا علم بھی ہے، یہ رہے، تو یہ انشاءاللہ اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور مجھے آپ نے اس میں بھی کہا تو اس میں جو تھوڑا بہت ہوگا میں اظہار خیال کر دوں گا۔ لیکن جو آپ نے یورپ کی اور امریکہ کی بات کی تو وہاں دو طرح کی لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کے ماں باپ دونوں ہی عزادار ہیں، دونوں ہی شیعہ گھرانے سے ہیں، یعنی ایسا ہوا کہ ایک ہی خاندان میں شادی ہو گئی یا کزنس میں شادی ہو گئی، یا جو نوجوان اگر وہ پاکستان سے شادی کر کے لے گئے یہاں سے اپنے اسپاؤس، یعنی لڑکا ہے تو لڑکی وہاں سے آ گئی اور لڑکے تو لڑکا وہاں سے آ گیا، تو ان کے تھوڑے سے مسائل ڈفرینس ہیں ان کی اولاد کے۔ اور وہ جو ہے کہ جیسے ایک کوئی پاکستانی تھا، اس نے وہاں جا کے کسی لوکل سے شادی کر لی۔ لوکل بھی دو طرح کے تھے، لوکل ایک تو یہ کہ آپ کے غیر مذہب، جس کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے، ایسی کسی خاتون سے خدا نخواستہ انہوں نے شادی کر لی تو پھر تو ان کی اولاد کا اللہ ہی حافظ ہو گیا۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی ہم اپنے تجربے سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں بھی یہ ہوا کہ وہاں کی لوکل یعنی امریکہ کا ہی شیعہ بچہ اور امریکہ ہی کی شیعہ بچی، یا یورپ کا بھی شیعہ بچہ، یورپ کی شیعہ بچی، وہ شادی کرتے ہیں، ان کے اس شادی کے سلسلے میں جو اولاد ہوتی ہے اس کے مسائل قدرن اس سے تھوڑے سے ہیں۔ اگر کوئی بھی وہ کسی غیر مذہب کی خاتون سے شادی کر لے تو وہ تو خاندان ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت کچھ دیکھا، وقت سے کوئی اتنا مخلص خاتون آ جائے کہ وہ اتنا ڈل جائے آپ کے مذہب میں کہ وہ بالکل ہی، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، بالکل کورا کاغذ نہیں ہے ان معاملات میں بھی، کہ بہت ساری انگریز اور یہ سب آئی ہیں اس طرح، اور پھر وہ ماشاءاللہ سے مولا کا معجزہ ہوا، امام حسین کا ان پہ کرم ہوا، وہ ایسی رج بج گئی اس نظام میں، اس سسٹم میں۔ کیونکہ مولا حسین کا معاملہ تو یہ ہے کہ مولا حسین سے جس نے تمسک کر لیا تو صرف اسے دل سے ارادہ کرنا ہوتا ہے، پھر تو سب کچھ کام مولا کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، تیسرا جو ایک ہے، جو تیسری نسل آپ کو میں بتاؤں، ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں معذرت کے ساتھ روکنا چاہوں گا۔ میں جاؤں گا کہ الگ الگ مسائل کیا ہیں۔ تیسری نسل وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیے بولیے۔ میں مظہر بھائی کی طرف جانا چاہوں گا۔ مظہر بھائی کیا ساتھ ہیں ہمارے؟ آپ نے روکا تو میں رکا۔ جی ہاں جی مظہر بھائی، ایک منٹ میں اپنی یہ بات پوری کر لوں پھر آپ ادھر چل جائیں گے۔ جی بالکل، 15 منٹ بات نہیں کیجیے گا، میں نہیں بولوں گا۔ نہیں بولے آپ بولیں جی۔ تو وہ تیسرا معاملہ وہ ہے کہ کوئی جو نوجوان یا خاتون ہے جو بورن ہے امریکہ کی یا یورپ کی، اور وہ پاکستان سے یا انڈیا سے اپنا شریک سفر یہاں سے لے گئی، اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی ان کے پھر کیا مسائل ہیں۔ تو ان تینوں معاملات میں یہ تین قسم کی نوجوان وہاں آپ کو ملیں گے کہ جو اس طرح ان کی پیدائش ہوئی، کہ ایک تو یہ کہ ایک شیعہ اور ایک غیر مذہب کی کسی خاتون یا مرد سے شادی ہوگی، ان کے بچوں کے کیا مسائل ہیں، وہ جو وہاں کے لوکل ہی ہیں جنہوں نے آپس میں شادی کی ان کے بچوں کے کیا مسائل ہیں، اور ایک وہ کہ ایک لوکل اور ایک یعنی پاکستان یا انڈیا کا کوئی معاملہ ہے اس سے شادی ہوئی تو ان کے کیا مسائل ہیں۔ آپ مظہر بھائی سے بات کریں پھر جی بہت شکریہ ندیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی۔ مظہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جناب جی مظہر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مظہر بھائی آپ نے جیسے ڈاکٹر صاحب کی بھی گفتگو سنی، اور ابھی جو ہمارے پچھلے دونوں پروگرام ہوئے وہ بھی یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اس وقت کیا مسائل ہیں؟ آپ کا ماشاءاللہ سے ایک ہلکا احباب ہے جو نوجوانوں کے ڈھونڈتا ہے۔ مسم بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں، اس پہ تو آپ گزشتہ ایک ہفتے سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے زاہد علی زیدی صاحب سے بھی ڈسکس کی اور سعیدی صاحب سے بھی اور دیگر سے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں مسائل ہی ڈسکس ہو رہے ہیں، نتیجہ اب تک کوئی نہیں آیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مسائل آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا مسائل ہیں، کیا کیا معاملات ہیں۔ نتیجہ ابھی تک نہیں آیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ نتیجہ وہ ہے جو میں اپنے ذہن
اپنی رائے پیش کر رہا ہوں, یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے میرا. صحیح, بالکل بالکل. دیکھیے گزشتہ 2 پروگرامز کی ویڈیوز میں نے دیکھی, زاہد صاحب کی بھی اور دیگر بھی, تو وہ ایک تو الزام وہ لگا رہے ہیں کہ جناب یہ معاشرہ جو خراب ہو رہا ہے, جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس میں ایک تو الزام انہوں نے سوشل میڈیا پر لگایا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا الزام لگایا ہے علماء کرام پر کہ وہ ممبر پر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں, صرف یا حسین کرتے رہتے ہیں اور معاشرے کے مسائل کو حل نہیں کرتے ہیں. تو میری دستبستہ گزارش ہے زاہدی صاحب سے بھی اور سعیدی صاحب سے بھی اور آپ حضرات سے بھی کہ دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے خراب نہیں ہو رہا ہے. زاہد صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہر چیز کے 2 استعمال ہوتے ہیں, ایک یوز ہے ایک اب یوز ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہم معاشرے کو الزام دیں یا حکومت کو الزام دیں یا سیاسی تنظیموں کو الزام دیں, ہم اپنے آپ کو الزام کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ معاشرے کی بربادی کا تعلق ہم سے بھی تو ہے. اب وہ اس طرح سے ہے کہ ہم مثال کے طور پر میں اپنے گھر میں مختار نامہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا, تو اس کے 40 ایپیسوڈ میں نے 40 بار دیکھے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا بچہ جو ہے اس کا آئیڈیل شخصیت مختار ثقفی ہو گئے یا ابراہیم ابن مالک اشتر. لیکن اگر میں اسی ویڈیو پہ میں LED پر اپنے فلمیں دیکھتا رہتا تو میرے بچے کا آئیڈیل اکشے کمار ہوتا یا شاہ رخ خان ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ معاشرہ گھر سے ترتیب ہوتا ہے. والدین کیا کر رہے ہیں, والدین بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں. یہ بچہ بڑا ہو کر یقیناً شاہ رخ خان کا فین بنے گا, یہ مختار کا فین کیوں نہیں بن رہا؟ آپ سمجھ رہے ہیں, یہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو تعلیمی نظام پہ بات ہوئی ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے کہ تعلیم کا معیار جو ہے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے, اور جناب ٹیچرز جو ہیں وہ ایبلٹی کے بیس پہ نہیں آ رہے ہیں, پرچیوں پر آ رہے ہیں, ان کو خود کو کچھ نہیں آتا, وہ بچے کو کیا پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ سب مسائل اپنی جگہ ہیں سیاسی تنظیم میں بھی. اچھا, یہ جو علماء کرام کے اوپر الزام لگایا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ ممبر حسین صرف یا حسین کرنے کے ہی لیے ہوتا ہے, اس پہ آپ معاشرتی مسائل کو ڈسکس نہ کریں. ٹھیک ہے, مجلس کا عنوان آپ نے شروع کیا اور خطابت کیونکہ لفاظی کا فن ہے تو لہذا آپ اپنے کسی بھی موضوع پہ گھما پر آگے 10 منٹ کی گفتگو آپ معاشرتی مسائل پہ کر سکتے ہیں کہ بھائی نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں, نیگیٹو نہ کریں. جب ہم ذہنی تربیت شروع کریں گے نا, دیکھیے جو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو, ذہنی تربیت جب ہم کریں گے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا کو الزام دیں یا فلمی میڈیا کو الزام دیں, یہ الزام ہی غلط ہے. مجھے بتائیے نا کہ مطلب قابل نے حابل کو قتل کیا, قابل نے حابل کو قتل کیا تو کیا اس نے پہلے شعلے دیکھی تھی؟ ایسا تو نہیں ہے نا, ایسا ہرگز نہیں ہے. جی میں آپ سے یہاں چاہوں گا, ندیم بھائی بھی موجود ہے ماشاءاللہ, اور میں چاہوں گا کہ ہم یہ میرا سوال یہ ہوگا کہ ہمارے صاحبان ممبر کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد صرف ذکر اہل بیت ہے. جی ہاں, تو سوال یہاں میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں محراب و ممبر سے صرف ذکر اہل بیت ہی پر ہم کریں گے, ہم کہیں گے جی حسین حسین کرتے رہیے, علی علی کے نعرے لگاتے رہیے, تو سوال یہ ہے کہ پھر ان تعلیمات کا کیا ہوگا, اس مقصدیت کا کیا ہوگا جو کربلا کی مقصدیت. جی میں وہیں آ رہا تھا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے اس کا حل معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو تنظیمیں ہیں نا, مذہبی تنظیمیں ہیں, سیاسی تنظیمیں ہیں, تنظیم عزاداری ہے, تنظیم ازا ہے, اور جعفری الائنس ہے, اور فروغ ازا ہے, بہت ساری تنظیمیں آپ کی ہیں جو فعال ہیں, جو ایکٹیو ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اجلاس برپا کریں, ٹھیک ہے, اجلاس منعقد کریں معاشرتی مسائل کے اوپر اور کانفرنس کریں, اس میں قابل لوگوں کو بلائیں. جیسے آپ کے سامنے ابھی ندیم نقوی بیٹھے ہوئے, یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ تو نہیں ہے نا, پڑھے لکھے لوگ ہیں اور معاشرے پہ نظر ہے ان کی, آبزرویشن ہے ان کی. یہ اس کا حل آپ کو اس کانفرنس کو بتائیں گے. مجلس حسین اس کام کے لیے نہیں ہے. مجلس حسین پہ آپ صرف ایک 10 منٹ کی گفتگو تو کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ بھائی ٹک ٹاک نہ بنائیں, ولاگ نہ بنائیں, ماتم کریں, مجلس کریں, اہل بیت کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں. لیکن یہ سارے مسئلے ممبر پہ حل نہیں ہوں گے, یہ کانفرنس میں حل ہوں گے, یہ اجلاس میں حل ہوں گے. ہماری تنظیمیں کر کے آ رہی ہیں, مجھے بتائیں آپ. ٹھیک ہے, لیکن مظہر بھائی آپ نہیں سمجھتے کہ کانفرنس اور اجلاس میں تو عام پبلک نہیں آتی, لیکن مجلس میں تو ایک بہت بڑا مجمع عام پبلک کا آتا ہے اور وہ میں بھی تو یہی کو بھی سنتا ہے کہ وہ مجمع مجلس حسین سننے کے لیے آیا, کانفرنس سننے کے لیے نہیں آیا. وہ آپ اس کے لیے ایک الگ
कॉन्फ्रेंस करें, अलग जलसा करें, मजलिस हुसैन को इशू ना बनाएं आप। मजलिस हुसैन में तो लोग सिर्फ हुसैन का जिक्र सुनने आ रहे हैं, 2.25 महीने या हुसैन के लिए होता है, उसमें आप तालीमात आले मोहम्मद को उजागर कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप बताएं उसी मजलिस में कि मालिक अश्तर का क्या किरदार था, आप बताएं उसी मजलिस में। लेकिन आप उस मजलिस में आप यूट्यूब के या टिकटॉक को लेके बैठ जाएंगे तो मजलिस कहाँ चली जाएगी, मुझे समझाएं आप। अच्छा मजहर अब्दी, मैं यहाँ पर डॉक्टर नदीम नकवी साहिब से इसी हवाले से कनेक्टेड सवाल लूँगा कि नदीम भाई, हम कहते हैं कि मजलिस जो है हमारा सबसे बड़ा मीडिया है, हमारा सबसे बड़ा चैनल है और सबसे बड़ी तरबियत गाह है। तो अब जो बात जैसे मजहर अब्दी कह रहे हैं कि मजलिस में हमें सिर्फ और सिर्फ हुसैन हुसैन और बस, इसके अलावा हमको दूसरी बात या मौजूदा अहद के जो मसाइल हैं हम उन पर बात नहीं कर सकते, तो क्या आप इस बात से जो है वो मुत्तफिक हैं कि मेंबर से हमारे यहाँ जो जिक्र हो रहा है वो सिर्फ हुसैन हुसैन तक ही महदूद रहना चाहिए है, मौजूदा अहद के मसाइल से मुकाबला नहीं करना चाहिए? देखिए, जिक्र हुसैन जो है ना वो एक आफाकी जिक्र है, उसमें बड़ी आफाकियत है बेशक। और जो करबला है, आप करबला को एक आम वाकया, एक सानिया का नाम क्यों देते हैं? करबला एक तरबियत गाह है। बेशक। अगर करबला सही तरह बयान कर दी जाए जी, तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती। बहुत अच्छा है। जितने रिश्ते, जितने आपके जज्बात, जितने आपको मामलात मिलेंगे ना, दुनियावी भी दीनी भी, वो करबला में मिलेंगे आपको। यानी अगर आपने समाजी तरबियत भी करनी है, नौजवानों की तरबियत करनी है, तो क्या हजरत अली अकबर का किरदार मौजूद नहीं है? अगर दोस्ती की आपने तरबियत करनी है, दोस्त का रुतबा बताना है, क्या हबीब इब्ने मज़ाहिर मौजूद नहीं है? अगर वफादारी की बात करनी है तो अब्बास गाजी से बड़ा वफादार कौन होगा कि उससे अलावा दर्स क्या मिलेगा? अच्छा, लेकिन जो है ना, बात को थोड़ा सा कहने का सलीका होना चाहिए। मजहर मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं और मेरे ऐसे दोस्तों में से हैं कि जिनसे मैं अपनी बहुत सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, जिन हम बहुत डिस्कशन करते हैं इस मामला में। मजहर का इंटेंशन जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा। मजहर जैसे लोग जो होते हैं हमेशा मस्बत बात कर रहे होते हैं, लेकिन उस बात को वो कुछ तरीके से कर जाते हैं ना कि फिर वो बात इख्तिलाफी बात लगने लगती है, दूसरों के लिए काबिल कबूल नहीं होती। ये मसलन ये कि कह देना कि जी मजलिस हुसैन में सिर्फ हुसैन हुसैन होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है इस मामले में। कोई ऐसी बात नहीं है कि मजलिस हुसैन फर्श अज़ा बिछा है तो वो जिक्र हुसैन के लिए भी और मकसद हुसैन के लिए भी। मकसद हुसैन, सही बात। जिक्र हुसैन क्या है? मकसद हुसैन को उजागर, बिल्कुल सही। अब उस मकसद को उजागर करने में जुल्म के खिलाफ एक वो भी आ जाएगा। अगर जालिम के खिलाफ कैसे खड़े होना है करबला सिखाएगी, तो वो करबला से ही बताना है। लेकिन अगर आप शुरू हो जाएंगे मजहर के घर के बाद से, नदीम नकवी के घर के वाकयात से, जाफर दियार में क्या हो रहा है, चोली में क्या हो रहा है, तो फिर बात जो है खराब होती है जिसकी मजहर ने निशानदेही की। जो बात करनी है, करबला इतना बड़ा दर्स है, इतना बड़ा मदरसा है कि करबला से हट के, करबला में साइंस है, करबला में फिजिक्स है, करबला में समाजियात है, करबला में मुआशियात है, क्या नहीं है करबला में? तो अगर करबला से मुतमस्सिक होके बिल्कुल समझदार लोग हैं, वो बहुत उसी हवालों को लेते हुए बहुत सारे ऐसे मसाइल हल कर देते हैं कि नौजवानों के मसाइल भी हल होते हैं। अब मसलन इन्होंने, मजहर भाई ने कहा मैं नौजवानों पे तनकीद नहीं कर रहा, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं यानी आजकल का जो मसला है कि सही है, हो सकता है मजहर की बात हो कि जी वहाँ हुसैन होना बंद हो गया तो ये नौजवानों ने भी मजलिस में बैठना छोड़ दिया, बाहर बैठे रहते हैं, मजलिस से फर्श अज़ा पे आके नहीं बैठते। जी, आप मेरी बात को सेकंड करेंगे ना अब्बास भाई? आपने बिल्कुल देखा है जो चल रहा है जी, हम खुद होते हैं, मजहर खुद सलाम कर पढ़ रहे होते हैं, कुछ होते हैं, सब होता है। जहां मातमदारी शुरू हुई, जहां अंजुमन ने आके वो किया, सारा मजमा अंदर आ गया। और एक बहुत ही, यानी मैं बहुत ही ऐसी बात करूं कि मुझे वो कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा कि बहुत से फिर उसके बाद भी एक तीसरा तबका है जो सिर्फ देगे खुलने के ऊपर आता है। मैंने नदीम भाई यही अर्ज किया है, मैंने यही अर्ज किया है कि आप अपनी बच्चों की ज़हनी तरबियत करें ताकि वो मजलिस में बैठना शुरू करें। जब मजलिस में बैठेंगे तो बकौल आपके करबला के पास हर मसले का हल है। मैं भी तो ये अर्ज कर रहा हूँ। जी देखिए मजहर, मैं यहाँ पर सब मैं जो यहाँ पर आप ज़हनी तरबियत करें, बच्चों की तरबियत करें ताकि वो मजलिस में बैठे, वो बाहर बैठ के सिगरेट ना पिए।
देखिए मजहर, मेरा जो इस मामले में कहना है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने अभी जैसे कहा कि करबला में हर रिश्ता मौजूद है, हर जज्बा मौजूद है, हर इल्म मौजूद है। वो कह रहे हैं वहाँ साइंस भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। सवाल ये है कि हमारे मेंबर से जब तक उस फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसका वजाहत नहीं की जाएगी कि वो कहाँ है, जब तक हम कैसे बात करेंगे। अच्छा, कुछ कह रहे हैं आप नदीम भाई? भी मैं ही कह रहा हूँ, मैं अभी पिछले दिनों एक मजलिस में था, लामा का नाम नहीं लूंगा कि ऐसा ना हो कि मैं उनका कोई प्रमोटर हूँ या उनका मैं कोई वो हूँ। यानी फल्कियात पे उन्होंने मजलिस पढ़ी और मौला की फरामीन से पढ़ी, यानी वो हटके नहीं पढ़ी, नजुल बलागा से पढ़ी, सारे मामला थे। और हमारे विलायती जिन्हें, यानी ये भी तो दो हो गए ना मामला कि यानी जो हमारे विलायती मौलवी जिन्हें कहते हैं, विलायती को बाहर वाले नहीं, अली वलीउल्लाह के हवाले से जिन्हें विलायती कहा जाता है, वो एक बेहतरीन नाम हमारे कराची का। और उन्होंने जो मजलिस पढ़ी है और जो उन्होंने आसमानों के रास्ते और फासले और ये सारी चीज़ें की है डॉक्टर साहब ने, तो वो माशाल्लाह से बड़ी सुनने वाली मजलिस थी। यानी आप उनकी मजलिस में वो तवक्का नहीं कर सकते जो मजहर भाई कह रहे हैं कि वो बातें हो सकती हैं। वहाँ सिर्फ फजाइल अहले बैत ही बयान किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो फल्कियात का उन्होंने पूरा जिक्र किया और सारे मामला किए, तो मैं रमज़ानों की तफसीर की मजलिस थी, तो यकीनन करेंगे मैं बहुत ही यानी इम्प्रेस भी हुआ। और मैंने बाद में उनके कहा भी कि मौलाना आज आपने मिंबर का हक अदा कर दिया। तो मिंबर का हक तो यही है कि आप नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करें। सिर्फ ये नहीं कि वो नौजवान जो यानी शुरू से जिनकी किसी तंजीम के तहत तरबियत हो रही है। देखिए, दो तरह की तरबियतें हैं इस मुआशरे में, एक तंजीमी तरबियत है और एक घर की तरबियत है। ये आप बहुत अच्छी तरह मेरी बात समझ रहे हैं, सही है। जो तंजीमी तरबियत वाले लोग हैं ना, वो मुआशरे में हर तरीके से कामयाब लोग तस्वुर किए जा रहे हैं आजकल। यानी अगर उनका मुआश का मसला हो तो वो बेहतरीन मुआशी तौर पे होते हैं, जिनकी तंजीमी तौर पे तरबियत हुई हुई है। उनके यहाँ डिसिप्लिन मिलेगा, उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई मिलेगी, उनका मुताला बहुत ज्यादा वसी होगा। अच्छा, दूसरे जो हमारे घरानों की तरबियत वाले हैं, या हम जैसे लोगों में बैठ के, या हम खुद उसका हिस्सा है, हम उस तरह के लोग हैं, तो हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा मामला दूसरा होता है। हमारे यहाँ किताब यानी जो है कुतुबीनी का शौक नहीं है, हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का शौक खत्म हो गया है। रह दे के एक जो है ले दे के एक मिंबर रह गया है। अब मिंबर से भी बकौल मजहर आबदी, अगर मिंबर से भी हमें अहले बैत की शान और ये सारी चीज़ें बयान होना कम हो जाएंगी, तो फिर वो जो हमारा दूसरा तबका है। और घर की तरबियत आपको पता है एक लिमिटेड होती है। एक माँ जो होती है वो ज़ाहिरी बात है शुरू से जो सिखाती है अल्लाह एक है, पंजे तन पाक और नमाज और ये सारे। फिर अगर बेटा हो तो वालिद उसे गसूल और दूसरी चीज़ें सिखाता है, और बेटी हो तो वालदा उसकी तरबियत करती है। ये एक लिमिटेड मामलात होते हैं जो यानी नॉर्मल जो घरों के मामलात है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी घर में कोई आलिमा है या किसी का बाप आलिम है तो वो उसकी तरबियत कुछ बेहतर हो जाएगी, बल्कि यहाँ तो उल्टा ये देखा गया है कि जो उलमाए कराम है, जो आलिम है, उनकी औलाद को हमने तो बहुत यानी ये कोई पता ना खासा इससे वो नहीं करे, उतना ज्यादा यानी वो नहीं देखा दीन के करीब जितना के आम लोगों के होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो अपने वालिदैन और अपने लोगों के मिशन को लेके आगे चलते हैं माशाल्लाह से, और वो कामयाब। नदीम भाई माजरत कदा कलामी हो रही है, मैं मजहर की तरफ दोबारा जाना चाहूँगा। मजहराती आप से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त हमें जो जिस किस्म के मसाइल दरपेश हैं, जो हमारी गुज़िश्ता 2 दिनों में बात हुई है, तो यूनिवर्सिटी के डीन इस्लामिक स्टडीज़ के ज़ाहिदी साहब ने क्लियर कट कहा कि हाँ, हमारे यहाँ इल्हाद यूँ समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पे नहीं है, लेकिन इल्हाद में इजाफा हो रहा है नौजवानों में। मोहम्मद अली सैयद साहब से गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी इसी बात की है। ज़ाहिदी साहब ने ये बात की कि हम इस वक्त उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ दज्जाली फितना या दज्जाल, और उन्होंने उसकी वजाहत भी की कि दज्जाल दरअसल कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगा कि वो एक आदमी आएगा, उसके माथे के ऊपर जो एक आँख होगी और गधे पे सवार होगा। दरअसल ये उस ताकत का अलामतें हैं कि जो ये सब कुछ कर रहा होगा। हमारे मिंबर से उस दज्जाल या उस दज्जाली फितने के खिलाफ कितनी गुफ्तगू हो रही है? आप समझते हैं कि हमारे साहिबान मिंबर जो हैं वो इस हवाले से बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं? मजहर आबदी नहीं, 100% तो नहीं कर रहे हैं बात नकी, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। 100% नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। मैंने खुद बहुत से जाकरीन को मेंबर पे ऐसे सुना है कि जो
امام زمانہ کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں اور دجال کا بھی اس میں ذکر آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ساری باتیں اس میں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ایشو ندیم بھائی نے اٹھایا نا وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ ذہنی تربیت گھر سے ہی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ تنظیمی تربیت جو ہے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن تنظیمیں ہماری ایکٹیو ہیں ہی کتنی. جو میرا اشارہ تھا نا, آپ اس کو سمجھیں کہ جتنی تنظیمیں ہیں وہ سب اگر کام کریں اور کانفرنس منعقد کریں, اجلاس کریں, اور اس میں بڑے بڑے علماء آ کر اس موضوع پہ ڈسکس کریں. ممبر حسین پر وہ صرف اشارتاً بات کر سکتے ہیں, جو میں نے ابھی جس پہ ندیم بھائی نے بھی اتفاق کیا کہ ممبر حسین پر آپ بیٹھے, اپنا موضوع جو بھی عنوان ہے, ٹھیک ہے نا, اس عنوان میں آپ علم فلکیات کو لے کر آ گئے, ٹھیک ہے نا, یا دوسرے مسائل سوشل میڈیا کو آپ نے ڈسکس کر لیا, ایک 5-10 منٹ اس کو دے دیا آپ نے, اور پھر اپنے موضوع پر آ گئے, تو یہ تو پاسبل ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ ذکر حسین کو ہٹا کر آپ ٹوٹل سوشل میڈیا پہ ہی بات کرتے رہیں تو پھر مجلس کا مقصد بہت ہو جائے گا. مقصد حسین جو آپ جی مذہب یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دونوں حضرات اس کے اوپر یقیناً ایک کے بعد ایک جواب دیں گے کہ کیا ہم آپ یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے یہاں جو تعداد مجالس کی ہے, صاحبان ممبر جو ممبر پہ آ رہے ہیں, مجالس کی تعداد, نوجوان, بہرحال دیکھیے اندر فرشیہ پہ نہ جا کے بیٹھے لیکن باہر مائک سے آواز سن رہا ہوتا ہے. آپ یہ فرمائیے دونوں حضرات کہ کیا ہمارے صاحبان ممبر تمام کے تمام یا کم سے کم 70%, 80% اس وقت کے ان مسائل سے جو درپیش ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں؟ جی ہاں, واقف تو ہیں, سب واقف ہیں, سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, سب کے ذہن جاگ رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے حل کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے اس میں بہت کم لوگ ہیں. یعنی کہ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم ممبر پہ ان لوگوں کو بیٹھا رہے ہیں جن کو مجمع سننے کے لیے آ رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہم اس کو نہیں بٹھا رہے جو جس کے اندر قابلیت ہے. طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جیسے علامہ طالب جوہری اور ان کا خانوادہ, ان کے جو صاحبزادے ہیں اسد جوہری, اس وقت ممبر پہ جتنے ذاکرین پڑھ رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو قرآنی آیات کوٹ کر رہے ہیں. ایک واحد طالب جوہری کا گھرانہ تھا جو ہر جملے پر, ہر بات پر 4 آیتیں 3 آیتیں پیش کیا کرتے تھے. اب وہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ممبر پہ وہ حضرات ان کو بٹھا دیا ہم نے لا کر جن کے پاس علم ہے ہی نہیں. اب وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, بال بڑھا لیے, میک اپ کر لیا, ویڈیو میں یہ کر لیا, ڈسکو نو ہے. یہ خدا کی قسم یہ معاشرے کو برباد کر رہے ہیں یہ لوگ. یہی بات یہ موضوع ڈسکس کرنے کا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہی سوال ندیم بھائی, آپ حسین واضح کریں, آپ کربلا واضح کریں. جیسے ابھی ندیم بھائی نے کہا کہ کربلا تو ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے, ہر موضوع کا حل اس میں ہے کربلا میں, اگر آپ کربلا کو صحیح طریقے سے بیان کر دیں. لیکن کربلا کو رکھ دیا سائڈ پر اور وہ سوشل میڈیا کی باتیں کرنے لگے کہ نوح خان یوں ہو گئے, شعرا ایسے ہو گئے, گانے کی دھن ہو رہی ہے. یار یہ مسائل کب نہیں تھے؟ کون سے سن میں نہیں تھے؟ ہر دور میں جب سے ہم نے آنکھ کھولی یہ مسائل ہمیشہ سے رہے. دھنے گانے کی بھی بنتی رہی ہیں, شاعری بیتوکی بھی ہوتی رہی, شاعری معیاری بھی ہوتی رہی ہے. نوح خان اچھے بھی تھے, نوح خان بے روی کے شکار بھی تھے. یہ مسائل تو ہمیشہ سے رہے. مین معاملہ جو ہے وہ معاشرے کو سدھارنے کا ہے. اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کربلا صحیح طور پر یہیں پہ مظہر بھائی میں آپ کی اجازت سے ایک سوال لینا چاہوں. جی مظہر بھائی, جیسے آپ کی شروع میں وہ یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال یہی ہے, پہلے مظہر بھائی اس کا جواب دے دیں پھر ڈاکٹر صاحب. جیسے مظہر بھائی نے بھی شروع میں کہا کہ مسائل ڈسکس ضرور ہو رہے ہیں, سلوشن کوئی نہیں نکل رہا. تو آپ دونوں حضرات کے پاس اور آپ دونوں حضرات کا ماشاءاللہ سے ممبر سے بھی سمہاؤ کہیں نہ کہیں تعلق تو ہے, آپ کی بھی آواز ممبر سے کہیں نہ کہیں جاتی ضرور ہے. تو آپ دونوں حضرات کیا سمجھتے ہیں, کیا ذمہ داری ہونی چاہیے ممبر کی آج کے حالات؟ سرکار اتنی دیر سے مسم یہی بات ہو رہی ہے کہ ممبر پہ بھی بات ہو, ٹھیک ہے, اور اجلاس میں بھی ہو, کانفرنس میں بھی ہو. مظہر بھائی دیکھیں, آپ جہاں تک بات اجلاس کی کر رہے ہیں, کانفرنس کی کر رہے ہیں, اس میں پبلک نہیں آتی. دیکھیں شخصیت پسندی جو ہماری قوم میں ایک چیز موجود ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. اب اس شخص کی کچھ ذمہ داری بنتی ضرور ہے نا کہ وہ اس میسج کو ڈیلیور کرے. نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں لوگ نہیں آئیں گے, آپ شروع تو کریں. میں اکیلا چلا تھا لیکن کارواں بن گیا, دیکھتے دیکھتے یہ سنا ہے نا آپ نے شعر. آپ اکیلا اسٹارٹ تو کریں. آپ مطلب آپ کے سامنے قائد اعظم کی اور گاندھی جی کی مثالیں موجود ہیں. اکیلے ندیم بھائی میرے خیال مظہر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ مظہر بھائی اس وقت ندیم بھائی گفتگو کر رہے تھے. جی ندیم بھائی. ہاں
میں یہ کہہ رہا ہوں ہر آدمی کس کا طرح اپنا ہے؟ ایک ویژن ہوتا ہے اور اپنا ایک وہ چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے. تو مطلب مذہب بالکل اس بات کے میں نے گفتگو سے اندازہ لگایا اس بات کے حامی ندیم مجھے بھائی کی نظر آئے آواز کہ نہیں آ رہی مجھے. جو ممبر کا کام ہے وہ صرف حسین حسین علی علی اور فاطمہ فاطمہ حسن حسن یہ سب کرنے کا نام ممبر ہے. اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ممبر حسین علیہ السلام اگر ہے تو وہ ذکر محمد و آل محمد کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ اگر ہم اپنا میسج اور وہ کوئی بھی میسج ایسا کہ جس سے معاشرے میں سدھار آئے یا جس سے ہمارے جو کچھ نوجوان اس سے کچھ سیکھ سکیں یا اگر معاشرے میں مظہر آ رہی ہے آپ کی آواز؟ ایسی چیزیں ہاں رائج لیکن ہو مجھے رہی نہیں ہیں آ کہ رہی جن کے ندیم لیے بھائی کی آواز. ندیم بھائی کیا بات بول رہے کرنا ہیں؟ ضروری ہے. تو میں میں سمجھتا سوال ہوں دوں کہ گا میں تھوڑا سا جی گوشہ نکالتا ہوں اس سلسلے میں کہ جو بھی ممبر کا خطیب ہے جو بھی عالم ہے اسے اتنا میں تھوڑی سا گوشہ ضرور دوں گا. اچھا یہ اب ہنر ہوتا ہے آدمی کا. مثلا میں شعر کہتا ہوں مظہر شعر کہتے ہیں تو میری منقبت میں جب تک ایک آدھ اصلاحی شعر نہ ہو تو میں اپنی منقبت کو مکمل نہیں سمجھتا. اور اس حوالے سے میں بہت زیادہ کبھی کبھی مخالفت کا بھی شکار رہا ہوں کہ جی ایسی کیا بات کر دی. مثلا میں ایک محفل میں گیا وہاں ہوتا تھا کہ پہلے شعرا نے پڑھنا ہے اس کے بعد جو ہے منقبت خواں بہت بڑے آتے ہیں تو شعرا کے اس میں 10-12 لوگ بیٹھے اور جب منقبت خوانی شروع ہوئی تو پورا ہال بھرا ہوا ہے. تو وہ طرح محفل تھی. وہاں میں نے 2 شعر پڑھے کہ اس قدر سبقت سخن پر لے گیا کارے گلو بزم میں الفاظ کی اب کتنی وقت ہے حسین. اور ممبر و محراب والے اس لیے آزاد ہیں آسیوں کو بخشوانا تیری عادت ہے حسین. اگلے سال سے مجھے انہوں نے بلانا چھوڑ دیا. اچھا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا لیکن آج تک وہ مجھے اس محفل میں نہیں بلاتے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں پہ کہ جن کی وجہ سے ہماری محفل جمتی ہے اور جن کی وجہ سے مجمع لگتا ہے. تو لیکن اسی طرح میں ممبر سے خطیب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرے میں کچھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یا کوئی ایسے مسائل ہو رہے ہیں اب یہ اس کے ہنر پہ منحصر ہے کہ وہ کس حوالے سے جا کے اس کی اصلاح کرتا ہے. کربلا سے ہی اس کا حل نکالتا ہے یا پھر اپنے ہی معاشرے سے نکالتا ہے یا کس حوالے سے نکالتا ہے. تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ حدیث ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو والی بات ہے کہ بات اصلاح کی ضرور ہونی چاہیے لیکن اس طرح ہونی چاہیے کہ کسی بھی فرد کو اس سے اختلاف نہ ہو. اچھا ندیم بھائی میں یہاں پر مظہر کے پاس جاؤں گا دوبارہ چونکہ مظہر ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیسیکلی وہ اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ممبر سے موجودہ حالات سے ہٹ کر دراصل ذکر اہل بیت ہی بنیادی مقصد ہے. بالکل میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ مذہب سے بات یہ کر رہا ہوں کہ جب وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ممبر ان شخصیات کو دیا جا رہا ہے کہ جو واہ کے حامی ہیں جو قرآن کی آیات کو کوٹ نہیں کر رہے ہیں. چند لوگ رہ گئے ہیں میں نام لے سکتا ہوں خالی طالب جوہری صاحب کا گھرانہ نہیں ہے یقیناً اس وقت ہمارے پاس بڑے اچھے نام ہیں کہ جو آیات سے استفادہ کر رہے ہیں. ماجد رضا عابدی ہیں ہمارے پاس ارتضیٰ نقوی ہیں ہمارے پاس اسد زیدی ہیں علامہ باقر زیدی صاحب یہ حضرات جی بالکل ذاکری بالکل شاکری صاحب ہیں ماشاء اللہ. تو مذہبی سوال یہ ہے کہ دیکھیے آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں ندیم بھائی کی گفتگو سے بھی جو میں نے عرض کیا وہ یہ کہ بالکل ٹھیک ہے ممبر سے تھوڑی گفتگو میں کہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں سے اگر 15 منٹ موجودہ حالات کے موضوعات پر بات کر لی جائے آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ندیم بھائی بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن اسی لیے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا ہمارے تمام ذاکرین جو ممبر پہ آ رہے ہیں وہ اس وقت کے مسائل سے آگاہ ہیں؟ کیا وہ محسوس کر رہے ہیں کہ دجالی فتنہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے ہم اس سے کیسے لڑیں گے؟ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ وہ آگاہ ہیں ہر چیز سے لیکن ان کو وہ میٹر پڑھنا ہے جس سے ان کے لفافے جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں. مجھے اختلاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت ذاکرین اگر آپ علمی سطح پر دیکھتے ہیں تو گنتی کریں گے آپ اور انگلیوں کے اوپر گنتی ہو جائے گی. لیکن جسے آپ کہتے ہیں کہ علم اپنے پاس خود سے حاصل کر کے اور آگے تک پھیلانا وہ والی کیفیت نہیں ہے. سنی سنائی ذکر زیادہ ہو رہا ہے ممبر سے. میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جن کے پاس علم ہے ہی نہیں. جن کا نام آپ نے ابھی لیا ہے باقر زیدی صاحب یا ارتضیٰ نقوی صاحب یقیناً بہترین پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت مطالعہ ان کا. ان کو اگر مل لیں 5 مدرسے ہیں ندیم بھائی
ان کو مل رہی ہیں 5 مجلسیں اور جس کو کچھ نہیں آتا اس کو مل رہی ہے 20 مجلسیں. وہ 20 مجلسوں میں جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے نا بے تکے موضوعات پہ بولے اور چلے گئے. جن کے پاس علم ہے ان کو مل رہی ہے 2.25 مہینے میں 5 مجلسیں. تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اب حسن سیاکری صاحب بہترین عقیدہ پیش کر رہے ہیں اپنا، لیکن اس آدمی کو ممبر مل ہی نہیں رہا ہے. مجھے بتائیں آپ کتنے مجلسیں پڑھ رہے؟ صاحب علم حضرات کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. جی مظہر، میں سوال سے پہلے جو بات کروں گا، ندیم بھائی آپ کو مظہر عابدی کی آواز نہیں آ رہی ہے، اور جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو مظہر عابدی کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو ہم یہ سلسلہ رکھیں گے، جب میں آپ سے سوال کروں گا تو اس وقت آپ لوگوں کی ڈبل ہو طرف رہا سے ہے. یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، کہیں سے بھی جہاں پر بھی لنک ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ پرابلم آ جاتی ہے. کوئی بڑا میں کہہ رہا ہوں آپ کی طرف سے تو اہتمام نہیں ہے نا؟ نہیں سر، یہ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. یہ کنیکٹیوٹی کا ایشو آتا ہے. اچھا مظہر، ندیم بھائی یہ ہمارا مسئلہ بات یہ ہے کہ مظہر آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب آپ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ان حضرات کو ممبر نہیں دیا جا رہا یا دیا جا رہا ہے کم دیا جا رہا ہے، تو ہمارے نوجوان پر جو بات محمد علی سید صاحب نے کہی یا جو بات زاہدی صاحب نے کہی، انہوں نے اتنی طویل گفتگو نہیں کی، چونکہ وہ ممبر کے نمائندہ نہیں ہیں اور یقیناً وہ مذہبی حوالہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے حوالے سے ہیں. تو ان کی بات پھر ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ اہل ممبر، صاحبان ممبر اپنے فرائض بخوبی طور پر ادا نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، مظہر عابدی ٹھیک ہے، کسی حد تک ممکن ہے کہ آپ کی بات مان لی جائے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ممبر پہ صرف یا حسین ہو رہا ہے. تو یہ مجھے جملے پہ اعتراض ہے خالی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ممبر پہ یہ باتیں ختم نہیں ہونی چاہیے. مجھے جملے پہ اعتراض ہے یا حسین ہو رہا ہے، یا حسین ہی ہوگا ممبر پہ اور کچھ نہیں ہوگا. دیگر موضوعات آپ کے پاس علم ہے، آپ اپنے موضوع کو لے کے چلیں، ٹھیک ہے نا. دنیاوی موضوعات بھی اس میں ملا لیں اور اس کو جیسے ابھی ندیم بھائی نے مثال دی کہ علم فلکیات کو لے کر آئے اور نہج البلاغہ سے دلائل پیش کیے، اسی طرح آپ کسی بھی موضوع کو لے سکتے ہیں اور اس کو پھر موڑ دیں آپ کربلا کی طرف یا مکتب حسین کی طرف کہ جناب دیکھیں حسین نے یہ نمونہ پیش کیا. لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ علم نہیں ہے. ایک موضوع کو تیار کر کے گھر سے آئے ہیں اور وہی بول رہے ہیں بس ان کو. بالکل اس کے علاوہ آتے کچھ نہیں ہے. آپ کی بات ہم تک آ گئی مظہر، شکریہ. ندیم بھائی آواز آ رہی ہوگی آپ کو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے کہ آپ مظہر کو نہیں سن پا رہے ہیں اور مظہر آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں. میں اب آپ کی طرف آیا ہوں. ندیم بھائی دیکھیں، صورتحال آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، مظہر بھی محسوس کر رہے ہیں اس بات کو کہ اہل ممبر، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ صاحبان ممبر میں جو شخصیات ہیں، جو علمی شخصیات ہیں، باقر زیدی صاحب کو میں نے سنا ہے کہ وہ ممبر سے باقاعدہ علمی گفتگو کر رہے ہیں، موجودہ حالات پر بھی، بہترین عالم ہے وہ. موجودہ دور کے مسائل پر بھی 5-10 منٹ گفتگو کرنے کے بعد ذکر اہل بیت پہ آ جاتے ہیں. تو بس یہی ہونا چاہیے. ہمارا کہنا آپ سے، میں ندیم بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ فرمائیے کہ اس مسئلے کا حل ہم کیسے ڈھونڈیں گے کہ جب ہمارے یہاں اکثریت مجالس کی میں نے تو اس سے انکار ہی نہیں کیا نا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو جو آپ نے بتایا. ایک بات تو یہ پہلے تھی. دوسری بات یہ کہ ابھی جب ہم علماء کرام کے نام لے رہے، ذاکرین کے نام لے رہے تھے، تو ہم نے بہت سارے ذاکرین کے نام لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو ہم بڑھائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے یا ہمارے اس سے یہ کوئی ظاہر ہو کہ کوئی ہم کسی ایک طبقے کی بات کریں. بالکل ایسا ہے. بالکل مثلا اس حوالے میں مولانا شہنشاہ حسین نقوی بھی بے شک دیکھیے، جب میں نام لے رہا ہوں تو میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں. میں پورے اس کا احاطہ نہیں کر پاؤں گا اتنی اس میں براہ راست گفتگو میں. تو بالکل بہت سی شخصیات ہیں، اسی لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں علماء موجود ہیں، لیکن جس تعداد میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں ہی کہہ رہا ہوں اسی طرح جیسے شہنشاہ ہیں، علامہ علی رضا رضوی ہیں، جواد عابدی ہیں، مولانا بشیر ہیں. یعنی میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک طرف سے ایسا یعنی اتنے نام پیش کیے کہ جو ہمارے ماشاءاللہ سے ذاکرین کی صف میں آتے ہیں. یہ تو ہمارے امانے والے بھی ماشاءاللہ سے ذاکرین ہیں، علماء کرام ہیں. مجھے بہت ہی یعنی ولایت علی کا بھی پرچار کرتے ہیں، معاشی مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیاسی مسائل میں بھی کبھی کبھی گفتگو کر لیتے ہیں. تو مطلب ان لوگوں کو بھی ہم اور ایک بڑے فالوورز ہیں ان کی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں لوگ سننے والے ہیں. معاشرے کا مسائل تو یہی ہے ندیم بھائی، یہی مسائل تو حل بھی کرنے ہیں معاشرے کے. ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ پورا ایک گلدستہ ہے، اس میں ہر قسم کا پھول ہے ماشاءاللہ. ہم کسی کو نہ نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ کسی کو زیادہ.
बिल्कुल सही है। नहीं नदीम भाई आप बिल्कुल सही मामला बता चल रहे हैं। रहे हैं, ये सारे मामला यही है कि तरबियत होनी चाहिए और तरबियत बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मिंबर था, इसी से तरबियत पाकर हम जैसे लोग बने, जो भी नालायक, जितने नालायक हैं, जितनी भी है, वो इसी मिंबर से हमने सीखा, इसी मिंबर से मजहर ने सीखा, इसी मिंबर के आप सीखे हुए हैं, इन्हीं ज़ाकिरीन को सीख के इन्हें, जाहिर बात है अल्लामा तालिब जौहरी का जिक्र हो रहा था, उनकी जगह तो आज तक पूरी नहीं हुई ना, वो पूरी हो सकती है जो आजकल के हालात हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही तब्दील हो गई होंगी। तो वो कहने का मकसद यह है, कुछ नौजवानों को कुछ भी इस तरफ आना होगा, कुछ मौला का फजल हमेशा से इस कौम पे रहा है। ऐसे ऐसे मसाइल हल होते रहे जब तक बीबी की दुआ है, उनका साया हमारे सर पे है और उनका दस्ते शफकत जब तक हमारे सरों पे है, तो ये नौजवानों के मसाइल भी हल होते रहेंगे, आजादारों के मसाइल भी हल होते रहेंगे, जाकिरीन के मसाइल भी हल होते रहेंगे, एक दूसरे से शिकवे भी होंगी, शिकायत भी होंगी, लेकिन वो भी हल होते रहेंगे, क्योंकि कहा है कि भाई इश्क़ हुसैन जो है वो लोगों को जमा करता है, हुब्बुल हुसैन यजमाइन, हुसैन की मोहब्बत जो है वो लोगों को जमा करती है। तो जहाँ जहाँ हुसैन का जिक्र होगा उसकी मोहब्बत से सब लोग इकट्ठे होते रहेंगे। वही तरबियत गाह है, मजलिसी तरबियत गाह है, मिंबरी तरबियत गाह है। मेहराब के मसाइल थोड़े से दूसरे हैं, जो मामला है मेहराब। मैं आऊँगा, नदीम भाई कथा कलामी फिर हो रही है, चूंकि मैं फिर दोबारा एक सवाल लेना चाहूँगा आपदी से, क्या कि हमारी तंजीमों की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों पर सेमिनार्स करें। अच्छा मसला क्या है, मतलब हमारे यहाँ लोग सुनने के लिए, चाहे अकीदत ही के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मजलिस में मेसम ने भी इस बात को हवाला दिया कि मजलिस में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। अब अगर वहीं से इन चीज़ों का जिक्र ना हो तो फिर मतलब वो आप जो बात कर रहे हैं, आपने नाम लिए जिन हजरात के, बिल्कुल 100 में से आप 20% को निकाल लेंगे कि जो इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जो 80% नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या पहुंच रहा है, हमारे पास वो हासिल नहीं हो रहा। मैं मज़हर की इस बात से मुत्तफिक नहीं हो पा रहा हूँ कि ये सिर्फ सेमिनार्स मुनक़िद करके और तंजीमें कुछ ना कुछ कर पाएंगी। देखिए तंजीमों को तो असर ही नहीं है हमारी नौजवानों पर। आप कौन सी तंजीम का नाम लेंगे कि जिसे आप कहें कि इनका जो है नौजवानों पर असर है, वो इनकी बात सुनेगा? मज़हर आपदी जी, बात मैं यही तो कह रहा हूँ कि असर क्यों नहीं है, उनको होना चाहिए ना, कि जब आपने तंजीम बनाई है मजहब के नाम पर, तो आपको मजहबी मसाइल और नौजवानों का मसाइल का एहसास क्यों नहीं है? अच्छा रही ये बात कि सुनने के तैयार नहीं है सुनने के लिए, या उसमें मजमा नहीं आएगा, भाई आप शुरू तो करें, आपको कदम तो उठाएं। देखिए मजहर, शुरू में 10 लोग होंगे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, बढ़ेंगे लोग। नहीं देखिए हमारे यहाँ जो तंजीमें हैं, आप भी जानते हैं, आप वाकिफ़ हैं कौन कौन सी तंजीमें मौजूद हैं माशाल्लाह। वो मैं अगर ज़्यादातर तंजीमों की बात करूँ तो या तो वो उलमा और ज़ाकिरीन के इदारे हैं जो उन्होंने अपना एक बाकायदा एक जगह जो है लोगों को जमा किया है, ज़ाकिरीन मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं। अगर मैं आता हूँ मातमी अंजुमनों के नुमाइंदा तंजीमों की जानिब, तो उनका काम अपनी मातमी अंजुमनों की हद तक है, उनका काम तबलीग नहीं है, वो इस काम को नहीं कर पाएंगे उस सतह के ऊपर। चले मैंने मान लिया आपकी बात, जो उलमा की तंजीम है वो तो कर सकते हैं, मैं किसी एक तंजीम के नाम थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ जिसके इख्तियारात में है। अगर उलमा की तंजीम है, वो उलमा अगर आप यकजा होकर, जबकि उनको सब कुछ पता है मसाइल, वो तो कर सकते हैं ना कि जनाब एक कोई ऐसा इनेकाद करें किसी महफिल का, किसी इजलास का, कि जिसमें लोग आना शुरू हों, आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ेगी, लोग आना शुरू होंगे, ठीक है ना। मिंबर पे भी करें, मैंने इससे इनकार तो किया नहीं कि आप मिंबर पे ना करें, लेकिन मुझे तो उस जुमले एतराज तो बस जी एक जुमले से एतराज, आपका वो जुमला जिस जुमले की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल जायज़ है आपका एतराज। और यकीनन मैं भी मातमी हूँ, मतलब मैं अपने आप को मातमी शुमार करता हूँ, तो मातमी होने के हवाले से बिल्कुल मुझे भी उस जुमले से इतराज़ होगा कि नहीं ये कह देना कि साहब मजलिस सिर्फ हुसैन हुसैन करने का नाम है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जिक्र हो रहा है, जिक्र अहले बैत ही होना है उस मजलिस के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर। लेकिन उस जिक्र अहले बैत के तुफैल हमारे साहिबान मिंबर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वक्त के हालात से मुताल्लिक बात करें। लेकिन मज़र आपदी यहाँ पर मैं आप दोनों हज़रात से सवाल ये फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि क्या मैं इस बात को यकीन कर सकता हूँ कि हमारे पास अगर 50 ज़ाकिरीन और उलमा मौजूद हैं, तो उनके 50 के 50 जो हैं वो मौजूदा हालात से, टेक्नोलॉजी से, नई टेक्नोलॉजी आ रही है AI, उसमें बात कर सकते हैं?
وہ اس کے اوپر جو ہے ممبر سے بات کر سکتے ہیں, سیمینارز میں بات کر سکتے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ان میں سے گنتی کے چند لوگ نکلیں گے جو ان موضوعات پر بات کر سکتے ہیں. اچھا اگر یہ ٹھیک وہ ہے, کہ جو مان لیا میں نے آپ کی بات. میری بات سنیں آپ, اگر جو آگاہ نہیں ہے ان کو آپ آگاہی دے سکتے ہیں. آپ اپنے ممبر پہ جو مولوی جس کو آپ بیٹھا رہے ہیں, جس مولانا کو, جس خطیب کو, آپ اس کو موضوع ایسا دیں. ہمارے جو بانیان مجالس ہیں نا, وہ موضوعات دے ہی نہیں رہے. موضوع کا تعین مولوی خود کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے کوئی بھی موضوع رکھتے. ٹھیک ہے نا, آپ موضوعات دیں. اس پروگرام کے توسط سے ہم اس مسئلے کا حل ایسے نکال سکتے ہیں کہ جناب بانیان مجلس سے آپ التماس کریں کہ جناب آپ ایسے موضوعات دیں کہ جس میں معاشرے کی اصلاح کے پہلو بھی ہوں اور مجلس حسین بھی ہو. اس موضوع کو لے کے چلیں تاکہ پبلک کو علم پہنچے اور نوجوانوں کے ذہنوں کے دریچے کھلیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے. اچھی بات, ایسا نہیں ہو رہا ہے. بالکل, میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ بھی ایک حل ہے آپ کے پاس. بالکل بالکل, بہت اچھی بات کی ہے آپ نے یہ والی. ندیم بھائی, اگر آپ تک مظہر بھائی کی آواز نہیں پہنچی ہوگی تو میں عرض کرتا چلوں کہ مظہر یہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع منتظمین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس سارے سلسلے میں, کہ اگر وہ ذاکر کا انتخاب کرتے ہوئے اور عالم کو ذکر کرتے ہوئے ان سے کہ جناب آپ نے ہمارے یہاں عشرہ پڑھنا ہے, اور ان کو ایک موضوع موجودہ عہد کے اعتبار سے دیں, تو وہ قرآن اور اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں اسی موضوع پر ہمارے موجودہ عہد کی اس پہ گفتگو کر سکیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں, میں یہ بات تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل یا قرآن کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس. یہی ہے نا پورا ہمارا جو عقیدہ ہے, جو ہمارا نظریہ ہے. بے شک. لیکن ان باتوں سے پہلے میں پھر آخر میں اس بات کو اختتام کروں گا. 2 باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کرنے کے لیے, پھر میں آخر میں اس بات پہ جو آپ نے سوال کیا ہے جواب دے کے اپنی حاضری کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ مظہر عابدی نے کیا گفتگو کی, تو کیونکہ مظہر تھوڑا سا جو ہے وہ جذباتی ہے اس معاملے میں, اور ان کی اپنی ایک اپروچ ہے, اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں وہ. تو ایسے پروگرام میں ہونا کہ مظہر کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی ہو جو مجھ تک نہیں پہنچی ہو, تو پھر یہ کہ میرے لیے سوال ہو کہ جی مظہر آپ بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے اور آپ نے کوئی بات نہیں کی. تو اس لیے میں تمام اپنے ناظرین دیکھنے والوں کو یہ میں بتاتا ہوں کہ میں مظہر بھائی کی گفتگو سے مستفید نہیں ہو سکا ہوں, نہ میں ان کی گفتگو سنی ہے. میں صرف آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارا موضوع جو آپ نے رکھا تھا نوجوانوں کے مسائل, وہ کہیں گم ہو گیا. ہم ممبر اور ذاکرین پہ نہیں, ہم ممبر اور معذرت کے ساتھ آپ کی بات سے بالکل ایگری نہیں کروں گا. میں نے جو شروع میں انٹرو کیا کہ جی مسائل, ہم نوجوانوں کے مسائل پہ بات کرنے بیٹھے, تو ہمیں نوجوانوں کے پراسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں نوجوان کو کیا پرابلم ہے ممبر سے یا اس سے. ہم آگے اپنے ممبر کے مسائل کے اوپر کہ ممبر پہ جو ذاکرین آ رہے ہیں وہ صرف حسین کرنا چاہیے انہیں یا یہ معاملہ کرنا چاہیے. یہ ایک تھوڑا سا جذباتی موضوع ہے, جس پہ بڑا لمبی ڈیبیٹ والا موضوع ہے یہ کہ ممبر سے کیا بیان ہونا چاہیے اور کیا بیان نہیں ہونا چاہیے. اور مجھ جیسے کم علم اور اتنے یعنی بہت ہی ایک معمولی آدمی سے آپ یعنی اتنے بڑے موضوع کے لیے مجھے یہاں بلانا اور اس پہ گفتگو کرانا مجھ سے خود ایک میرے لیے اپنے لیے بڑی وہ بات ہے. ہر نوجوانوں کے جو مسائل ہیں اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اگلی دفعہ جب بھی آپ پروگرام کریں تو ہم اس میں خالصتاً نوجوانوں کے حساب سے سوال قائم کریں, نوجوانوں کے حساب سے گفتگو کریں. اب آگے جو آپ نے بات کی کہ جی مظہر عابدی نے یہ کہا ہے, میں نے تو یہ پہلے ہی کہہ دیا. میں نے کہا کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جو ممبر ہے وہ وہیں سے سلونی کا نعرہ دیا گیا تھا نا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو کچھ مولا علی نے کہہ دیا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے, اس کا مطلب کہ ممبر سے ہر چیز کا ذکر ہو سکتا ہے حدود و قیود میں رہ کر. اور ممبر ہی درسگاہ ہے, ممبر سے ہی اصلاح ہوگی, ممبر سے ہی نوجوانوں کو راہ راست پہ لایا جائے گا. نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کہ وہ کس طرح ممبر سے متمسک ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں پھر دوبارہ بات کہوں گا کہ مظہر عابدی نے یہ کہا کہ ہماری منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ ذاکر کو ممبر دینے سے قبل ایک موضوع دیں. موجودہ حالات اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی اہم موضوع ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ منتظمین کی یہاں یہ ذمہ داری بنتی ہے. بھائی کوئی اشرا ایسا ہوتا ہے, آپ اتنے عرصے سے اس سے وابستہ ہیں, نظامت کرتے رہے ہیں, کوئی ایسا اشرا ہوتا ہے بڑا اشرا جو بغیر موضوع کے ہوتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. نہیں دیکھیے
बड़े अशरे की जब आप बात करेंगे तो मैं कराची के अंदर कहूँगा 4 से 5, लेकिन हाँ, मजालिस जो सब हो रही हैं मौजूद उनकी है, तादाद तो हज़ार। अपना मौजूद जी है। जी, मैंने यही अर्ज किया नदीम भाई कि देखें वो 4 या 5 अशरे होते हैं जो बड़े उलमा पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कराची में 1000 मजालिस हो रही हैं। हमारा नौजवान जो है वो उन 1000 मजालिस, उन 5 अशरों को सुनने के बाद उसके सारे मसाइल हल नहीं हो रहे, वो तो दीगर जगह भी सुन रहा है। जो बात जाहिदी साहिब ने कही, जिस पे मज़हर ने एतराज़ किया है, वो ये है कि जाहिदी साहब का कहना ये है कि देखिए सिर्फ हुसैन कर लेना, मुझे नदीम नकवी बहुत पसंद है और मुझे उनकी शायरी बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं अगर सिर्फ और सिर्फ नदीम नकवी कहता रहूँगा तो मुझे शेर कहना नहीं आ जाएगा। दावक्त है कि मैं नदीम नकवी के जो फ़न है, जो उनकी तालीमात हैं, मैं उनसे इस्तेफादा करूँ। ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल देखें, हो नहीं रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन जो आपने बात की ना, मौजू छोटी एक मजलिस भी होती है ना, तो उसका भी मौजू जाकिर जो जाकिर है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हर एक को आप, यानी कि सबसे बड़ा तो ये तय करना पड़ेगा ना कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। मैंने इतने सारे नाम लिए, जो कुछ आपने नाम लिए मैंने लिए, इन लोगों के हवाले से मैं ये बात आपको वसूख से कहता हूँ कि इनकी चाहे एक मजलिस हो, 5 मजालिस हो या अशरे हो, ये हमेशा एक मजलिस का भी मौजू सरनामा क्या होता है, आप कहते हैं कि जी सरनामा कलाम, जिस आयत को करार दिया है मैंने इसे, तो उसी से तो वो मौजू लेके चल रहे होते हैं। अब मौजू जो है वो मौजू होना चाहिए, मौजू होना चाहिए, सामईन के हिसाब से होना चाहिए। अगर नौजवानों की तादाद ज्यादा है और आप देख रहे हैं किसी इलाके में पढ़ रहे हैं, यानी किसी ऐसे इलाके में पढ़ रहे हैं जहाँ इल्म का थोड़ा सा वो कम है, यानी मयार कम है, ग्राफ कम है, तो आप वो फलसफा नहीं पढ़ेंगे, वहाँ मौला के फजाइल ही से आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, जो भी समझाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर किसी खुरासान के बराबर में जो एक अशरा होता है, वहाँ का मौजू अलग होता है, क्योंकि वहाँ जिस किस्म के लोग आके बैठते हैं, वो सुबह में जो एक मजलिस होती है आपके इल्म में है, तो वो उसमें एक अलग, वहाँ के अलग मौजूआत होते हैं, वहाँ की अलग यानी थोड़े से सकील मौजू भी होते हैं, थोड़े से फलसफा भी होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो आम मजलिस है, निश्तर पाक की मजलिस है, निश्तर पाक की मजलिस में आप फलसफा उस तरह बयान नहीं कर सकते कि हर लेवल का लोग वहाँ बैठा हुआ है, आदमी हर लेवल का आदमी बैठा हुआ है। तो वो जो आयत अल्लामा कादिर जौहरी तिलावत करते थे, उस आयत से लेके जो आखिर तक जाते थे 45 मिनट की तकरीर में, वो हर यानी वो फर्श अदब पे बैठे हुए हर अज़ादार की समझ में वो बात आ रही होती थी। मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं, सही है। लेकिन अगर वहाँ ऐसे फलसफी को बिठा दे कि जिसकी सब जो आगे जो 5, 6, 10 वाह करने वाले हैं, उनके अलावा किसी की समझ में नहीं आए, तो शायद अगले साल वो लोग उस मजलिस में आना भी छोड़ दें और वो किसी और जगह जाए जहाँ से उन्हें, और अज़ादार को तो एक ही चीज चाहिए, जो मजहर की जो बात है वो यही है कि अज़ादार को तो एक ही चीज चाहिए, खासकर जो आपके 10 दिन होते हैं, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, वहां तक तो मजहर की बात से मैं भी इत्तफाक करूंगा, आप भी इत्तफाक करेंगे कि वहां तो सिर्फ मसाइल सुनने आते हैं आदमी 10 दिन के लिए, और जो जिक्र फजाइल सुनने आते हैं। बेशक जितनी तरबियत के मसाइल हैं, ये आशूर के बाद शुरू हो जाने चाहिए, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी एक दरमियानी बात मैंने आपको बता दी, हुसैन जो है 10 साल तक हुसैन हो, उसके बाद सारे साल मेंबर है। ये 2.25 महीने तो हमारे बनाए हुए हैं ना भाई, ये 2.25 महीने कौन सी किताब में लिखा है कि 2.25 महीने अज़ादारी होगी? अब तो पूरा साल है अज़ादारी, पूरा साल अज़ादारी, चाहे जश्न की सूरत में हो। ये नहीं है कि जश्न हो रहा है तो वहाँ आप मैसेज नहीं दे सकते, जश्न में भी आप मैसेज दे सकते हैं, मजलिस में भी मैसेज दे सकते हैं। लेकिन वो जो मजहर का एक रवैया जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, या मुझ जैसे लोगों का या आप जैसे लोगों का, वो ये होता है कि जी ये नहीं सुना है ना लोगों ने कि 8 मुहर्रम की मजलिस हो रही है और उसमें जो वो वाले मसाइल बयान किए जा रहे हैं कि जो शायद आमतौर पे मेंबर से बयान करने की जरूरत नहीं होती। तो दोनों तरफ के मसाइल हैं, दोनों तरफ के मसाइल में हमारा नौजवान पिस गया है, उसको हमने निकालना है। हमारे नौजवान का मसला यही है कि उसे यानी जिस वक्त उसे नाश्ते की जरूरत है उसे नाश्ता मिलना चाहिए, जिस वक्त उसे खाने की जरूरत है उसे खाना मिलना चाहिए। नाश्ते के वक्त आप दोपहर का खाना नहीं खिला सकते, दोपहर के खाने के वक्त हम जो रात का खाना नहीं खिला सकते। लेकिन 10 मुहर्रम के बाद ब्रंच चलता है कि ब्रंच आप दे देंगे, नाश्ता और खाना मिला के खिला देंगे तो चल जाएगा मामला। तो बात मैं यही समझ पा रहा हूँ
کہ یہی حل ہے نوجوانوں کا کہ ان کو ہم نے ڈیل کرنا ہے اور ہمارے سامنے ان کے مسائل ہونے چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے ندیم بھائی, بہت اچھی بات. میں صرف ایک بات تو کہتے ہوئے اب خالی اس کو اختتام کی جانب لے کے جاؤں گا کہ مظہر نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ بالکل موضوعات کو دینا چاہیے, موجودہ حالات کے اعتبار سے منتظمین کی ذمہ داری بنتی ہے. ندیم بھائی بالکل درست فرما رہے ہیں. البتہ ندیم بھائی نے کہا کہ ہم نے نوجوان کے مسائل کہیں کھو گیا. نہیں ندیم بھائی, ایسا نہیں ہے. ہم نے چونکہ پچھلے 2 پروگرام جو ہیں نوجوانوں کے مسائل معلوم کرنے کے لیے کیا, اور اس کے بعد جب ہمیں محسوس ہوا کہ دونوں جانب سے احساس یہ دلایا گیا کہ صاحبان ممبر کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, تو اس لیے ہم نے آپ دونوں حضرات سے اس پہ گفتگو کی ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آگے جو ہے چلے گا, اور آئندہ اگلے پروگرام میں ہم اگلے ہفتے ذاکرین اور علماء حضرات کو اپنے ساتھ شامل کریں گے, اور پھر اس کے اوپر مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. آپ دونوں مہمان حضرات سے میں بہت شکر گزار ہوں. آپ حضرات نے جو ہے ہمارے سوالات یقیناً بہت سے جو ہیں وہ تھوڑے عجیب سے بھی آپ کو لگے ہوں گے, تھوڑے تیز بھی لگے ہوں گے. نہیں بہت کی محبت ہے کہ آپ نے میں آپ کو آخر میں یہ بات کہوں, یہ جو سلسلہ بعد میں صرف ایک آخری بات کہوں. جی بالکل ندیم بھائی, بالکل بالکل. آپ میرے دوست ہیں یا مظہر میرے دوست ہیں یا میسم ہمارا بچہ ہے, لیکن یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے نا, یہ خود ایک بہت ہی اصلاحی سلسلہ ہے. یعنی اب تک میں نے جتنے موضوعات اس میں دیکھے جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں وہ بڑے بنیادی مسائل ہیں. میں پیچھے بھی دیکھتا رہا ہوں, سارے معاملات دیکھتا رہا ہوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, یعنی سوشل میڈیا کا یہ ایک بہت اچھا رخ ہے, یعنی ایک بہت روشن رخ ہے یہ کہ اس حوالے سے ایسے کام ہو, ایسے بہت شکریہ, اور اس میں ایسے غیر جانبدار لوگ. میں اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتا ہوں, حالانکہ غیر جانبدار کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن بہرحال میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دو اگر طبقات بن گئے ہیں تو دونوں کو کسی جگہ لا کے تو ایک جگہ پہ ہم نے بٹھانا ہے, اور یہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے میڈیا کا کام ہے, بالکل یہ کام میڈیا کا ہے. مولا اس میں اضافہ کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ندیم بھائی, بہت شکریہ. مظہر آپ کچھ کہنا چاہیں گے, آخری 2-3 جملے؟ جی نہیں, بس آخری بات یہی جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں وہی دوبارہ کہوں گا کہ آپ ممبر پہ لوگ جن کو بٹھا رہے ہیں آپ ان کو موضوع دیں اور اس کے حساب سے بات کی جائے, تو انشاءاللہ یہ جو مسائل ہم نے ڈسکس کیے ہیں نوجوانوں کو اس کا حل بھی اسی مجلس سے ملے گا. ہم ایک نعرہ لگاتے تھے ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا کربلا, تو یہ اس درگاہ میں ہمیں سب کچھ ملے گا, لیکن بشرطے کہ ہم اپنے موضوع پہ رہیں. لیکن جب موضوع بکھر جائیں گے تو پھر حل نہیں نکلے گا. پھر بے شک, بہت شکریہ مظہر آتی. جی بالکل عباس بھائی, بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی, میں مظہر بھائی کی آخری بات سے اس کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. دونوں مہمانوں نے ہمارے اسی بات پہ زور دیا ہے کہ ہماری درس گاہ جو ہے وہ کربلا ہی ہے, اور کربلا ہی سے ہر مسائل کا آپ کو حل ملے گا. میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. ندیم بھائی آپ کا بہت شکریہ, مظہر بھائی آپ کا بہت شکریہ, عباس بھائی آپ کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, جو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اس کوشش میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم اس کو آگے اور بڑھا سکیں. بہت شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے یا تمہارے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, ہمارے مسائل کہنے سے مسئلہ یقیناً حل ہوتا. تو آئیے ہمارا ساتھ دیں, ہم بنیں گے آپ کی آواز, اور پھر یہ ہو جائے گی ہماری آواز.